سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ اسی لاک ڈاؤن میں مکمل ہونے کو ہے، اور اب ہمارے سامنے مسئلہ ہے نماز عید الفطر کا۔ تو اس وقت دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک ہے نماز عید الفطر اور دوسرا ہے صدقۃ الفطر۔ نماز عید الفطر کے تعلق سے بہت سے بیانات بھی آئے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، اور اس میں کچھ اختلاف بھی رہا ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ بہرحال مختلف اقوال اس میں آئے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے ایشیا کی عظیم الشان یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا ہے اس میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے لیے جو شرائط ہے وہی نماز عید الفطر کے لیے بھی شرائط ہے۔ تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کا خیال رکھتے ہوئے جو جمعے کا جس طرح سے ہم اہتمام کرتے تھے، نماز عید الفطر کا بھی ویسا ہی اہتمام کریں۔ جمعے میں خطبہ جو ہوتا تھا وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم عید الفطر کا اپنے اپنے گھروں میں جو ترتیب علماء کرام نے بتائی ہے اسی کے مطابق ہم کریں، اور اگر کسی وجہ سے کہیں پر خطبہ یا نماز پڑھانے والے ہمیں نہ ملیں، یا کوئی اور عذر سامنے آ جائے کہ کسی کی عید کی نماز نہ ہو جائے، عید کی نماز چھوٹ جائے، تو وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ بعد میں تنہا 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی شکرانے کے طور پہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے عید الفطر کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو ہوگا عید الفطر کا مسئلہ۔ اس میں بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ مختلف قسم کے ویڈیوز اور بیانات آنے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سامنے ہے، اس لیے عید الفطر کو اسی انداز سے ہم ادا کریں۔ دوسرے ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہے اور اسے جو ہے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو روزوں میں رمضان میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی کمی کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر ہم کو جو ہے دینا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کس نے دینا ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب میں ایک تو زکوٰۃ والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنا صدقہ فطر ہم نے دینا چاہیے؟ اپنے گھر کے جتنے ممبر ہیں سبھی کے جانب سے صدقہ فطر دینا چاہیے، بالغ اور نابالغ سبھی کی طرف سے دینا چاہیے۔ جو گھر کا سربراہ، ہمارے ہاں کیونکہ گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ گھر کے سارے نظام کو لے کے چلتا ہے، تو گھر کے بالغ اور نابالغ دونوں کا بھی صدقہ فطر وہی ادا کرتے ہیں، اسی ترتیب سے دینا چاہیے۔ اور اگر کسی گھر میں بالغ اپنے طور پہ ادا کرتے ہیں تو گھر کے جو نابالغ بچے ہیں ان کے جانب سے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے؟ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا۔ اب صدقہ فطر چونکہ گیہوں کی قیمت الگ ہے اور کھجور کی قیمت الگ ہے اور کشمش کی قیمت الگ ہے، تو اب اس کی ترتیب یہ بنانی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب سے اس کو جو ہے صدقہ فطر کی ترتیب کے لیے ہی ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر میں دینے کے لیے کہا ہے کہ ایک آدمی کی حیثیت کم ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اب گیہوں جو ہے آدھا سا، یعنی تقریباً کم و بیش 2.25 کلو گیہوں ہوتا ہے، تو ہم اگر 2 کلو گیہوں دے دیں بہتر، تھوڑا سا بڑھ کے تو ہمارے لیے بہت بہتری کی بات ہے۔ تو 2.25 کلو یا 2 کلو گیہوں ہم دے دیں، ایک صدقہ فطر ادا ہوگا۔ گیہوں دیں یا مارکیٹ میں اس کی جو بھی قیمت ہے اس کی قیمت بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ ہم کو نوازا ہے اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے بہتر ہماری حالت کو بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو یا کھجور کے ذریعے سے دے، جس کی مقدار جو ہے 3 سے 3.5 کلو ہوتی ہے۔ ایک سا ہوتی ہے تو غالباً 3 سے 3.5 کلو اس کی مقدار ہوتی ہے،
تو 3 سے 3.5 کلو یا تو جو یا کھجور دے یا اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دے دے۔ تو اور تیسری اللہ تعالیٰ نے اگر اور بہتر ہم کو نوازا ہے مالی اعتبار سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمش کی جو ہے کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں، اور کشمش جو ہے وہ 3 سے 3.5 کلو یعنی کہ 1 سا ہوتی ہے۔ اب مارکیٹ کے اعتبار سے جو بھی اس کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہم صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کریں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ذریعے سے جو کشمش کے ذریعے سے دے رہے ہیں تو ان کی زیادہ رقم اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی، ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ مقدار ان کی یعنی کہ رقم زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ صدقہ فطر کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ اسے ادا نہ کرے تو اس کے رمضان کے روزے معلق رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے، صدقہ فطر کے تعلق سے ہم فکر مند ہو جائیں، اور ابھی موقع ہے، کل ایک دن باقی ہے، اور نماز کو جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر عید کی نماز ہو جائے اور صدقہ فطر کسی نے کسی وجہ سے نہ دیا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو عید کی نماز ہوگی، اب دینے سے کیا فائدہ۔ نہیں، اگر کسی وجہ سے بھول چوک ہو جائے وہ دینے میں نہ آئے تو وہ پھر وہ جو ہے سال بھر میں کبھی بھی دے سکتا ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔